بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ اسی میں تشریح کے طور پہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کا پایا جانا اور رمضان کا مہینہ بیمار اور مسافر کے حق میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذمے فوری طور پہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے سبب وجوب اور ایک ہے وجوب ادا، یعنی کس سبب کے تحت کوئی فریضہ ذمے میں واجب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وجوب ادا یعنی اس کی ادائیگی کب واجب ہے۔ ایک ذمے میں واجب ہونا اور ایک ادائیگی فوری طور پہ واجب ہونا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس لیے مسافر کے اور مریض کے حق میں سبب وجوب یعنی رمضان کے مہینے کا پایا جانا یہ سبب ہے روزوں کی فرضیت کا۔ البتہ اس میں اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ تاخیر کے ساتھ ہوگی، یعنی فوری طور پہ نہیں، بلکہ جب یہ صحت مند ہو جائیں گے تب یہ روزے رکھیں گے۔ اور کہتے ہیں اسی لیے شیخ امام فخر البزدوی علیہ الرحمہ یہ گفتگو انہوں نے کی ہے کہ امر کے ذریعہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی بحث میں اس پر گفتگو کی ہے کہ وجوب سبب اور وجوب ادا۔ اس کے بعد یہاں اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو یہاں پہ جو قضا ہے یعنی رمضان کے روزوں کی جو قضا ہوگی یہ اسی سبب کی وجہ سے ہوگی جس سبب کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی ادا ہوتی ہے، یعنی رمضان کے روزوں کا مہینہ پایا جانا یہ اس سے روزوں کی فرضیت ہو گئی۔ تو اب یہ جب ادا کرے گا، قضا یعنی بعد میں کرے گا، تو یہ اسی ادا کا جو سبب ہے یعنی رمضان کے مہینے کا وجود جو اس کے ذمے وجود کی وجہ سے فرضیت ہو گئی، تو اسی وجہ سے یہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا۔ تو قضا کا جو سبب وہی ہوگا جو ادا کا سبب ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک یہ قول زیادہ واضح اور صحیح اصح ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے واجب ہونے کا جو سبب ہے
وہ مہینے کا پایا جانا ہے، اور یہ مہینے کا پایا جانا، مہینہ جس طرح صحت مند کے لیے موجود جو ہے صحت مند کے لیے جیسے مہینہ ہے، ایسے ہی بیمار کے لیے بھی مہینہ موجود ہے۔ تو بیمار، صحت مند، مقیم اور مسافر سب کے لیے رمضان کا مہینہ موجود ہے۔ اس واسطے ان سب پہ روزے واجب ہوں گے، البتہ بیمار اور مسافر کے ذمے فوری طور پہ ادائیگی نہیں ہے، بلکہ ادائیگی یعنی وجوب جو ادا ہے، ادائیگی یہ اس وقت ہوگی جب کہ صحت یاب ہو جائے، اس وقت ہوگی جب کہ یہ مقیم ہو جائے۔ اسی لیے ان دونوں کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا اسی سبب کے ذریعہ ہوگی جس سبب کے ذریعہ رمضان کی ادا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر رمضان کے روزوں کی قضا کسی نئے سبب کی وجہ سے واجب مانے تو ضروری ہوگا کہ دوسرا رمضان پایا جائے، اور ظاہر ہے کہ دوسرا رمضان تو پایا نہیں جا سکتا۔ رمضان تو وہی ہے ان کے حق میں جو رمضان مریض کے حق میں ہے، جو رمضان مسافر کے حق میں ہے، جو رمضان صحیح کے حق میں ہے، جو رمضان مقیم کے حق میں ہے۔ تو رمضان، اسی رمضان کی وجہ سے ان سب کے ذمے روزے واجب ہوئے، البتہ جو لوگ صحت مند ہیں ان کی ادائیگی فوری ہو رہی ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی ادائیگی تاخیر کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ قضا کے واجب ہونے کا ذریعہ یہی سبب ہے جو ادا کا ہے، یعنی مہینے کا پایا جانا، تو پھر اس آیت میں جو یہ کہا، اس آیت میں یعنی نفس روزہ تو واجب ہے، پھر اس آیت کے ذریعہ روزے کے وجوب کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، کیوں اس واسطے کہ فرضیت تو ان کے ذمے باقی ہے، اور البتہ یہ فرضیت کی ادائیگی جو ہوگی یہ تاخیر کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تحقیق مزید اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں پہ سبب وجوب سے مراد جو ہے وہ سبب وجوب اور سبب ادا دونوں ایک ہی ہے، تو پھر یہ دونوں کے دونوں فوری طور پہ موجود ہیں، اور اگر اس سے وجوب ادا مراد لیتے ہیں تو وجوب ادا مراد لینے کی صورت میں یہ خطاب ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ خطاب ہے۔ اب اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں گویا مؤخر ہو جائیں گے، تو گویا یہ دونوں کے دونوں مؤخر ہو جائیں گے، یہ مریض کے حق میں اور مسافر کے حق میں۔ تو حکم کا مؤخر ہونا سبب سے یہ کسی حال میں صحیح نہیں ہے، یعنی جب سبب پایا جائے تو حکم پایا جائے گا،
تو کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جب فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ فلیصمہ جو ہے اس میں مسافر بھی داخل ہے، بیمار بھی داخل ہے۔ تو گویا یہ فلیصمہ یہ خطاب جو ہے مسافر اور بیمار کے حق میں موجود ہے، صرف اتنا ہوا ہے کہ ان کے ذمے فوری طور پہ ادائیگی نہیں ہے بلکہ تاخیر کے ساتھ ادائیگی ہے۔ تو نفس فرضیت اسی وجود کی بنیاد پہ ہے، لیکن فوراً ادا نہیں کرنا ہے، ان کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے وجوب کا جو سبب ہے یہ صرف مہینے کا پایا جانا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا، شہر کا پایا جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شہر کے اندر دن بھی داخل ہیں اور رات بھی داخل ہیں، دونوں کو شہر کے، دونوں کے مجموعے کو شہر کہتے ہیں۔ یا صرف ایام کی بنیاد پہ روزے فرض ہیں، تو شہر میں صرف ایام داخل ہیں یا لیالی بھی داخل ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے کیوں، اس واسطے کہ پورا مہینہ یا بعض مہینہ۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں شمس الائمہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پہ سبب جو ہے وہ نفس مہینے کا پایا جانا ہے، یعنی مہینہ جو مجموعہ ہوتا ہے رات و دن کا، تو یہ رات و دن کے ساتھ جو مہینہ ہے یہ سبب ہے رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس واسطے کہ شہر اور مہینہ نام ہی ہے رات و دن کے مجموعے کا۔ کہتے ہیں اسی لیے اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب دن اور رات دونوں کے مجموعے کو مہینہ کہتے ہیں تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص رمضان کی رات میں روزوں کی ادائیگی کا اہل ہوا اور اس کے بعد مثلا صحت مند ہے اور اس کے بعد پھر اس پر جنون طاری ہو گیا اور اس کے بعد مہینہ گزرنے کے بعد اس کو افاقہ ہوا، تو ایسے صورت میں اس کے ذمے قضا لازم ہوگی۔ یعنی چاند رمضان کا نکلا، اب چاند نکلا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اب رات ہی میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اس پہ جنون طاری ہو گیا۔ اب یہ جنون طاری ہونے کے بعد یہ جنون جو ہے مدت لمبی ہو گئی، پورا مہینہ گزر گیا، اب اس کے بعد پھر یہ صحت مند ہوا، تو کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، حالانکہ اس نے دن نہیں پایا، یعنی رمضان کا دن نہیں پایا بلکہ صرف رمضان کی رات پائی۔ رمضان کی رات پائی اس طرح کہ چاند ہوا، رمضان شروع ہو گیا، رات سے شہر رمضان، شہر شروع ہو گیا۔ تو اب اس شہر کے شروع ہونے کے بعد اس پہ دن آنے سے پہلے پہلے جنون کا دورہ پڑ گیا، اور جنون کا دورہ اتنا لمبا ہوا کہ عید کے بعد پھر یہ ٹھیک ہوا۔ تو کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان کے واجب ہونے کا سبب یعنی مہینے کا موجود ہونا چاند رات ہونے کی وجہ سے، اب جب چاند نکل آیا اور مہینہ شروع ہو گیا تو مہینہ شروع ہونے کے بعد اس مہینے کی وجہ سے روزے کی فرضیت اس پہ ہو گئی۔ اب اس نے دن نہیں پایا،
اس کے باوجود اب اگر پورے مہینے اس پہ جنون کا اثر رہا اور پھر وہ ٹھیک ہوا تو یہ پورے مہینے کی قضا کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے حق میں سبب وجوب پایا گیا یعنی شہر، اور شہر کی ادائیگی، شہر کا نام جو ہے دن اور رات دونوں کے مجموعے کا ہے. اس لیے رمضان کی رات سے رمضان شروع ہو گیا، اس پہ رمضان کے روزے اس کے ذمہ واجب ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے رات کا حصہ پایا جائے، ابھی ایک جز باقی ہے اور اس نے روزے کی ادائیگی کی نیت کی تو یہ نیت صحیح ہوگی. اور رات کے پہلے روزے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، یعنی رمضان کی رات میں رات کا ایک حصہ ہے، اب اس حصے میں اس نے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو روزے کی نیت صحیح ہو گئی. لیکن ابھی رات شروع نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی اس نے دن کی نیت کی تو یہ نیت صحیح نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا ہر دن اس دن کے روزے کی فرضیت کا سبب ہے. یعنی رمضان کا پہلا دن ہے تو وہ دن روزے کی فرضیت کا سبب ہے، پھر دوسرا دن وہ دوسرے روزے کی فرضیت کا سبب ہے. مطلب یہ ہے کہ دن کا اولی حصہ یہ سبب بنتا ہے اس دن کے روزے کی فرضیت کا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر دن کا روزہ ایک مکمل عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ 29 اور 30 روزے ملا کر ایک عبادت ہے، بلکہ ہر روزہ ایک عبادت ہے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ سبب جو ہے رات کا وہ آخری حصہ جو دن سے ملتا ہے وہ فرضیت کے وجوب کا جو ہے سبب ہے، تاکہ یہ مخاطب کیا جا سکے کہ آپ پورے دن میں روزہ رکھیں. اور خطاب اسی وقت پایا جائے گا جب روزے کے وجوب شروع ہوگا. تو جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے تو دن شروع ہونے سے چند ثانیے پہلے جو رات ہے وہ وقت جو ہے اس روزے کی فرضیت کا وقت ہے، سبب ہے. اور کہتے ہیں کہ روزے کے واجب ہونے سے پہلے خطاب موجود نہیں ہے، تو اس حساب سے روزے کا پہلا دن کا پہلا جز جو ہے یہ سبب بنے گا روزے کی فرضیت کا. تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ روزہ جو واجب ہے یا تو کچھ لمحے کے بعد واجب ہو رہا ہے یا اسی سے ملا ہوا واجب ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ خطاب پورے طور پہ جو ہے درست نہیں ہوگا. یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ دن کے شروع ہونے سے چند ثانیے پہلے خطاب متوجہ ہو گیا کہ روزہ فرض ہے تاکہ روزہ شروع کیا جا سکے. لیکن کہتے ہیں دیکھیے اصل مسئلہ جو فقہا کے مابین پسندیدہ اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سبب جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے کچھ حصے کا پایا جانا ہے. اصل سبب یہ ہے جیسے ہی رمضان کا حصہ شروع ہوا روزے کی فرضیت ہو گئی. اور کہتے ہیں اسی لیے ایسا شخص جس کو رمضان کی رات میں افاقہ ہوا یعنی صحت مند ہوا اور اس کے بعد
پورے مہینے جنون اس پہ طاری رہا تو ایسے شخص پر رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوگی. یعنی جیسے ہی رمضان کی رات آئی تو وہ صحت مند تھا، اور رات گزرتے ہی دن شروع ہونے سے پہلے پھر اس کے جنون میں جو ہے کیفیت طاری ہو گئی، اور پورا مہینہ جو ہے یہ جنون کا شکار رہا، تو اس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی صحت مند ہونے کے بعد. اب کہتے ہیں جو مختلف یہ اقوال نقل کیے گئے، اگر گفتگو کی جائے تو ان تمام اقوال پر جو ہے اشکالات بھی ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں. سوال و جواب کا ایک دفتر ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جو تفصیلی اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ فرمائیں، وہاں یہ ساری گفتگو اور اس سلسلے میں سوال و جواب مل جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، یعنی یسر سے مراد یعنی آپ کو، مریض کو اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، یہ آسانی ہے. اور اللہ نے فرمایا ولا یرید بکم العسر، یعنی ایسے شخص پر بھی جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کے ذمے اس آیت کی وجہ سے روزے فرض تو ہیں، لیکن اب ان کو پھر اجازت ہے کہ بعد میں یہ روزے رکھ لیں. لیکن اگر ان دونوں نے روزے رکھ لیے تو اب ظاہر ہے کہ روزے اگر رکھ لیے تو ان کے روزے ادا ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب اس کو کہا گیا کہ تمہارے لیے روزے نہیں ہیں، اب رکھ لیے تو گویا یہ روزے نہیں ہوں گے، بعد میں یہ قضا کریں گے، لیکن یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسی صورت میں روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے؟ یعنی عزیمت پہ عمل کرنا کہ روزے رکھے، یہ احناف کے نزدیک بہتر ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہ رکھنا ایسی صورت میں بہتر ہے. اور کہتے ہیں اہل اصول کی گفتگو اس سلسلے میں بتاتی ہے کہ مریض اور مسافر کے سلسلے میں گفتگو کا رخ الگ الگ ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ احوال کے مطابق ہے. جیسا کہ ہدایہ میں یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف مسافر کے حق میں ہے، یعنی مسافر کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے، مسافر کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے، اور مریض کے لیے یہ ہے کہ روزے نہ رکھے، چونکہ مریض کو اور ایک بات اور ہے، چونکہ امام شافعی کے نزدیک اسی مرض کی بنیاد پہ روزے چھوڑنے کی اجازت ہے جس مرض کی بنیاد پہ ہلاکت کا خوف ہو. تو ظاہر ہے اتنا شدید موقع ہو تو ایسی صورت میں ان کے نزدیک یہی ہے کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اور کہتے ہیں پھر دیکھیے اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ رخصت ایک کہلاتی ہے رخصت اسقاط. تو یہ رخصت جو ہے یہاں پہ جو حاصل ہے روزہ نہ رکھنے کی، یہ رخصت اسقاط ہے سیدنا امام شافعی کے نزدیک. یعنی گویا مجاز کی دونوں قسموں میں سے یہاں پہ ایک قسم کو مراد دیا. تو جیسا کہ حالت اضطرار میں شراب کا پینا اور مردے کا کھانا ظاہر ہے کہ بسا اوقات ضروری ہے، فلا اس لیے امام شافعی کے نزدیک مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے.
اور امام اسی طرح فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسانی ہے، اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مدینہ سے سفر کر رہے تھے مکہ کا، اور راستے میں انہوں نے روزے رکھ رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ روزہ رکھنے والے گویا گناہگار ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہے کہ مسافر کو روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں احناف کی دلیل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا فرمان کہ ان ھذہ الرخصہ، کہ یہ دوسری جو رخصت ہے، یعنی رخصت کی دو قسمیں ہیں، ایک رخصت حقیقی یا کہیے کہ عزیمت، تو عزیمت پہ عمل کرنا یعنی روزے کا رکھنا، اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے، اور اس لیے کہ آسانی اسی وقت ہوگی جب کہ روزہ نہ رکھے، تو روزہ نہ رکھنا گویا مشقت کا دور کرنا ہے، اور روزہ رکھنا گویا مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ تو اسی وقت رخصت کے معنی کب پائے جائیں گے؟ رخصت کے معنی اسی وقت تو پائے جائیں گے کہ اس چیز کو کر بھی سکتے ہیں، کرنے کی صلاحیت ہے لیکن دقت ہے، تو کرنے کی صلاحیت ہے لیکن دقت ہے، تو رخصت کیا ہے کہ نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مکمل آسانی نہ رکھنے میں ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ اگر ایک رمضان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو بعد میں قضا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے روزے داروں کے ماحول میں رکھ کے روزے رکھ لینا یہ آسان ہوتا ہے، تو رمضان کے علاوہ میں روزہ رکھنا انسانی نفس پہ گراں گزرتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں مسافر ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دونوں وجہ سے وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ کے رسول کا جہاں تک یہ فرمان کہ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، تو یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب کہ روزے کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور میں کمزوری کا اندیشہ تھا، اور پھر جو مقصد تھا لوگوں سے مقابلہ کرنا، جہاد، اس میں کمی پائی جاتی، اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ آپ نے فرمایا یہ ہر مسافر کے لیے عام نہیں ہے فرمان رسالت۔ اسی واسطے آپ نے حکم دیا کہ مریض کے بارے میں بھی یہی گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ الیسر، یعنی یسر سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جان کا یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ اور اگر اس درجے میں بیمار ہے تو اس کو رخصت حاصل نہیں ہوگی، یعنی وہ روزہ رکھے گا، اس معنی کر کے ہر مریض کو ان کے نزدیک رخصت حاصل نہیں ہے۔ البتہ ایسے مرض کی جو تفصیل احناف نے کی ہے، اس میں اگر مرض کی دقت کو اور مشقت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا مرض ہے جس میں اس کے روزے کے لیے دقت ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اور پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ صفات جو ہیں یہ کیا ہیں، حادث ہیں یا قدیم ہیں یا ذات کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں اشعریہ کے نزدیک اور معتزلہ کے مابین اختلافات پائے جاتے ہیں، تو یہ سب گفتگو علم کلام کی گفتگو ہے۔ پھر اسی طرح ذات سے مراد جو ہے وہ صفت فعل ہے، یا یہ کہ جو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اور پھر اللہ نے فرمایا ولا یرید بکم العسرا، تو اب یہ ارادہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے نزدیک ہر وہ شے
جس کا ارادے کے بغیر تصور نہیں ہے، اور اس سے اللہ کی صفت کی بالکلیہ نفی نہیں کی جا سکتی، اور نہ کوئی چیز مقید کی جا سکتی کہ عسر ہو یا یسر کا ارادہ ہو تو نفس ارادہ یرید اللہ اور فعال لما یرید۔ اسی طرح بعد میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو یہ اس کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی مریض سے بھی ہے، مسافر سے بھی ہے، کہ روزے کے ایام کو گن کر پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کافروں کی طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے وہ اسلام کے نور کو بجھا دیں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی گنتی کو ایک چاند سے دوسرے چاند دیکھ کر جس سے مہینہ مکمل ہوتا ہے مکمل کرو۔ تو یہ خطاب جو ہے ہر ایک کو ہے جس کے ذمہ روزہ واجب ہے، اور اس میں وہ بھی داخل ہیں مسافر اور بیمار بھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن یعنی اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی توفیق عطا فرمائی، تو شکر کے طور پہ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی حمد کی جائے اور ثنا کی جائے۔ اور کہتے ہیں تکبیر سے مراد بعض حضرات نے وہ تکبیر عید لی ہے، اور اسی طرح چاند دیکھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ بیضاوی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ وَلِتُكْمِلُوا، یہ بھی مطلب ہے کہ اس کو علت قرار دے اس فعل کی، اور اس کے متعلق کو محذوف مان لیں، اور مطلب یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لعلکم تشکرون۔ تو گویا یہ پورا جملہ جو ہے ایک جملہ اس معنی کر کہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے کو جو پائے وہ روزہ رکھے، اس کو حکم ہے، رمضان کا مہینہ جو پائے۔ اسی طرح رخصت کا حکم دیا گیا، یہ بھی رعایت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح رخصت دی گئی روزہ نہ رکھنے کی۔ تو ان تمام صورتوں میں لِتُكْمِلُوا یہ امر کی گویا علت ہے ان تمام رعایات کی موجودگی میں، کہ شمار کر لینا چاہیے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اس کی بھی علت ہے یہ۔ اور قضا کیسے کریں اور کیسے نہ کریں،